ویلکم ٹو خطرناک کہانیاں۔ دل کے مریضوں اور ڈرپوک لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا منع ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل جیزی اردو ٹیلز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہمارے چینل کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کالونی میں ایک گورنمنٹ سکول تھا۔ میرا ٹرانسفر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کالونی کے رہائشی بہت اچھے تھے۔ کالونی کے بہت سے بچے اس سکول میں پڑھ رہے تھے۔ ان بچوں کے والدین سے میری اچھی خاصی سلام دعا ہو چکی تھی۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں اپنی چھوٹی بہن اور بہنوئی کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ایک دن مالک مکان آیا اور کہنے لگا کہ ایک ہفتہ کے اندر آپ نے یہ گھر خالی کر دینا ہے۔ یہ سن کر میری بہن اور بہنوئی کافی پریشان ہو گئے۔ کرائے کا مکان ملنا اتنا آسان تو نہیں، کچھ دن تو لگتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اکثر لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ ارجنٹ گھر چاہیے۔ ایک دن میرے بہنوئی، جن کا نام اسد ہے، ان کو ایک شخص ملا اور کسی گھر کے بارے میں بتایا۔ اسد بھائی نے اس شخص کے ساتھ گھر بھی دیکھ لیا اور ایڈوانس وغیرہ بھی دے دیا۔ پھر ہم لوگوں نے گھر کا سامان پیک کر کے نئے گھر میں شفٹ کر دیا، جہاں ایک نئی مصیبت ہماری منتظر تھی۔ مغرب کا وقت تھا۔ سامان شفٹ کرنے کے بعد جیسے ہی ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو مجھے وحشت سی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کافی دنوں سے یہ مکان بند پڑا ہوگا، صفائی ستھرائی نہیں ہوئی، اس لیے ویرانہ سا لگ رہا ہے۔ ابھی سامان سیٹ ہوگا تو گھر میں رونق آ جائے گی۔ پھر ہم تینوں کچن میں سامان کی سیٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگوں نے پورے گھر میں سامان کی سیٹنگ کر دی اور کھانا کھانے کے بعد کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ پھر اچانک کچن میں برتن ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ ہم لوگ کچن میں جا کر دیکھتے ہیں، کچن کے سارے برتن بکھرے پڑے تھے۔ ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تینوں کے علاوہ تو کوئی اور اس گھر میں موجود نہیں تھا، تو پھر یہ برتن کس نے باہر پھینک دیے؟ سارے برتن اٹھا کر ہم نے کچن میں رکھ دیے۔ جو ہی ہم کمرے کی طرف پلٹے، کچن اور واش روم کی لائٹس خود بخود بند ہو گئی۔ اسد بھائی نے کچن اور واش روم کی لائٹس آن کی تو وہ لائٹس خود بخود بند ہو گئیں۔ ہم لوگ کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور کافی زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر کے صحن سے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے اور پھر کچن میں برتن ٹوٹنے کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسد بھائی دروازہ کھول کر باہر دیکھتے ہیں، گھر کے صحن اور کچن میں برتن بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کمرے میں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی گھر کے صحن سے کسی کے چلنے کی آواز، کچن میں برتن ٹوٹنے کی آوازیں۔ پوری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر کلام الہی پڑھ کر گزاری۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، میں نے اسد بھائی سے کہا، آپ گاڑی کا انتظام کریں، اب یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا۔ اس کالونی کے ساتھ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، وہاں میری دوست رہتی تھی جو میرے ساتھ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ ہم لوگ میری دوست کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر دوپہر کو ہم لوگ واپس اسی گھر سامان اٹھانے کے لیے آتے ہیں تو کالونی والے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور ہمیں بتانے لگ جاتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے یہاں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس عورت کے مرنے کے بعد تب سے یہ گھر خالی پڑا تھا۔ اور آپ لوگ کب آئے آپ کو کسی نے دیکھا نہیں، ورنہ کبھی بھی آپ کو اس گھر میں آنے نہیں دیتے، کیونکہ اکثر اس گھر سے رات کے وقت خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ اس گھر کے آس پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو ایسے گھر سے زندہ بچ کر نکلے۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے، میں ہمیشہ باوضو رہتی ہوں اور نماز کی پابندی کرتی ہوں۔ دن میں ایک مرتبہ تلاوت کرتی ہوں، اور جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد تلاوت با آواز بلند کی تھی۔ میرے رب نے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمایا اور ہماری جانیں بچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قسم کی آفات، حسیب اور شیطانی ناگہانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا
شرف بخشے، آمین۔